وہ وطن سے جلا وطن کر دیں گے. جلا وطنی تو یہاں تک کہ یہ حدیث بھی جلا وطنی بتا رہی ہے. یہ ہو نہیں سکتا. حق کی دعوت اٹھتی ہے تو ماحول میں کشاکش اور کشمکش ضرور برپا ہوتی ہے، بشرطے کہ حق کی دعوت ہو، حق کو خول پہنایا نہ گیا ہو. آج ہماری ایک بہت بڑی تعداد اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ مولویوں کو، یہ علماء کو تو دین بیان کرنا آتا ہی نہیں، یہ تو لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، یہ جب بیان کرتے ہیں تو لوگ بدک جاتے ہیں. یہ بڑے احمق الناس اور کھوتے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں. دین کی صحیح دعوت جب بھی اٹھتی ہے غلط ماحول کے اندر، وہاں رد عمل ضرور اٹھتا ہے. اگر دین کی سچی دعوت اٹھے اور گناہگار ماحول کے اندر، کفر و شرک اور بدعات کے ماحول کے اندر اس کی مخالفت نہ ہو تو سمجھ جائے کہ دین کی سچی دعوت نہیں اٹھی ہے تو اس کو خول پہنا کے اس کو کیپسول میں ڈال کے بیان کیا گیا. اور سے دراز کی بات ہے، میں یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے ایک تبلیغی ساتھی تھے، ہیں اللہ ان کو زندگی دے، بڑے نیک انسان ہیں. وہ بچپن میں، میرا لڑکپن کا دور تھا، مجھے کہتے تھے ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے، آپ توحید کھل کے بیان کرتے ہیں، ہم توحید کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں. میں آج کہتا ہوں کیپسول والی توحید کیپسول میں رہتی، باہر نہیں نکلتی. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ ورقہ بن نوفل کیا بتا رہے ہیں؟ حق کی دعوت اٹھتی ہے غلط ماحول کے اندر، اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے. اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے حق کی دعوت ایسے اٹھے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، آگے سے مخالفت بھی نہ ہو، اور جہاں مخالفت ہو رہی ہے وہ مولوی صاحب غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، خدا کی قسم ایسا بندہ احمق اور کھوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں دین کسے کہتے ہیں. وہ تو انبیاء کے طریق پر اعتراض کر رہا ہے، نبی کی سیرت پر اسے اعتراض ہو رہا ہے. کیا اللہ کے نبی کو مکے کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑا؟ کیا طائف میں نبی علیہ السلام لہو لہان نہیں ہوئے؟ صرف الا اللہ کی ضربے اللہ کے نبی لگاتے تو کبھی بھی آپ لہو لہان نہ ہوتے، لیکن الا اللہ سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تھی جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہوئے. میں اس پر زور دے کے اس لیے کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں صوفیوں کی اور بعض تبلیغی بھائیوں کی اور بعض احمق الناس لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ دین ایسا بیان کرو کہ اگلے کو تکلیف بھی نہ ہو اور آگے سے مخالفت بھی نہ اٹھے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. دین آپ نے من وعن خالص بیان کرنا ہے اور آپ نے کسی کو طنز نہیں کرنا، شریعت کے دائرے میں بیان کرنا ہے. اگر دین کو بیان کرتے ہوئے مخالفت ہو، کسی کا دل دکھے، تو اس میں بیان کرنے والے کا کوئی قصور نہیں. جس کا دل دکھا ہے اس کا قصور ہے، جو مخالفت کر رہا ہے اس کا قصور ہے. میں فوکس کر کے بات دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں، یاد رکھیے آج بہت سے لوگ علماء کو اس پیمانے پر خود ساختہ کسوٹی پر تولتے ہیں. ان کی خود ساختہ کسوٹی، میں اس کو لکھ بھی لوں تاکہ کہیں یہ مجھ سے مس نہ ہو جائے. خود ساختہ کسوٹی یہ بنائی ہے کہ دین تو وہ ہے جب بیان کیا جائے تو اگلے کا دل بھی نہ دکھے، وہ بیچارہ ناراض بھی نہ ہو، وہ منہ بھی نہ بنائے، مخالفت بھی نہ ہو، بس اسی طرح دین بیان کرتے جاؤ. پہلی بات تو یہ کہ وہ دین بیان ہی نہیں کر رہا، وہ لطیفے بیان کر رہا ہے، وہ شلوکے بیان کر رہا ہے، وہ کہانیاں بیان کر رہا ہے، وہ نانی دادی اماں کے قصے بیان کر رہا ہے، وہ ابا جی کے خواب اور کرامات بیان کر رہا ہے. خدا کی قسم وہ دین بیان نہیں کر رہا. اگر بالفرض وہ دین بیان کر رہا ہے تو خدا کی قسم پھر وہ دین جس طرح بیان کرنے کا حق ہے اس طرح بیان نہیں کر رہا. وہ دین کو چھپا کے بیان کر رہا ہے. دین کو اس نے دین پر خول ڈالا ہوا ہے، دین کو اس نے کیپسول میں ڈالا ہوا ہے، دین کو چھپایا ہوا ہے، اس طرح بیان کر رہا ہے. اس لیے اس کی مخالفت نہیں ہو رہی. ہاں ایک پورا توحید کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ دین بیان کرتے ہیں مخالفت نہیں ہوتی تو بات سمجھ میں آتی، سارے لوگ صحیح ہیں. لیکن جہاں کفر و شرک کا ماحول ہو، بدعات کا ماحول ہو، آپ دین بیان کریں مخالفت نہیں ہوتی. اول تو آپ نے دین بیان کیا نہیں ہے، اور اگر آپ نے دین بیان کیا تو آپ نے ادھورا دین بیان کیا، آپ نے اتنا ہی دین بیان کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو آج ہمارے بہت سے جاہل صوفیوں کی اور ہمارے بہت سے نادان تبلیغی بھائیوں کی اور بہت سے احمق الناس لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی دین ایسا بیان کریں کہ اگلا تکلیف بھی محسوس نہ کرے اور مخالفت بھی نہ کرے. اگر آپ کی یہی کسوٹی ہے تو پھر مشرکین مکہ کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، مخالفت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ دائی دعوت کو منہ پر نہ مارے. دائی دعوت دے، دعوت دینا اور چیز ہے، دعوت کو منہ پہ مارنا الگ چیز ہے. دائی دعوت دے، دو ٹوک، بے لاگ، بے لچک، اس میں کوئی ایویں شیویں ایچ پیچ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے. بینات، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، دین کھول کے بیان کرے. وہ طریقہ کار الگ ہے، لیکن دین کھول کے بیان کرتے ہوئے کسی کو دکھ ہوتا ہے تو جس کو دکھ ہوتا ہے اس کی غلطی، جو مخالفت کرتا ہے تو مخالفت کرنے والے کی غلطی ہے. اس لیے یہ احمق، یہ نادان ہمارے بعض تبلیغی بھائی، اور یہ بعض، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اور بعض دادان صوفی اپنے دماغوں کو ٹھیک کریں. یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے جو انہوں نے علماء کے بارے میں یہ سوچا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو دین بیان کرتے تو مخالفت ہوتی، لوگ دین سے دور کرتے ہیں. پھر ان نبیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جب وہ محشر میں جمع ہوں گے تو ایک بھی امتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہوگا. پھر اللہ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اکثریت عرب کی پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی. لا الہ الا اللہ. اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں، دین کی حقیقت کو سمجھا کریں. تو یہ صاف الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. حضور تعجب سے کہہ رہے ہیں وَمُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ مجھے نکال دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی بھی شخص، ہر وہ شخص جو وہ پیغام لے کر آئے جو آپ لے کر آئے اس کے ساتھ عداوت ضرور کی گئی ہے. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا عَزِيزًا، اگر مجھے پا لیا آپ کے زمانے میں، یعنی مجھے آپ کا زمانہ مل گیا جس میں آپ دعوت دیں گے، نبوت کا پیغام پہنچائیں گے، انصرک نصرا عزیزا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. نصرا مؤزرا، نصرا مؤزرا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اچھا جی، یہ تو ورقہ بن نوفل نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خبر بھی دے دی کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ وہ فارمولے کی روشنی میں خبر دے دی. ٹھیک ہے، اور اپنی تمنا کا اظہار بھی کر دیا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں، میں آپ کی مدد کر سکوں. پہلی بات یہ ہے، میں نے پہلے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی نبوت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی تصدیق اہل کتاب کے بہت بڑے نصرانی نے، جو نصرانی ہو چکے تھے، دین حق کو قبول کر چکے تھے، ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی. سب اہل کتاب میں سے سب سے پہلی تصدیق حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور صحیح ترین قول یہی ہے جس پر اتفاق بھی ہے کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہے.